تین کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ایک، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ پیٹ کی چربی، وزن میں زیادہ اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے ہے، اور وہ ہے جامن۔ جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باہ میں کبھی کمی نہیں آتی۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو، چہرے کی شادابی 80 برس تک برقرار رہے گی۔ گھر میں مردوں کا ہاتھ پر مہندی لگانا گھر میں رزق تنگ کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر چونٹیوں کے اوپر سے چلنا رزق کو تنگ کرتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگت گورے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں بالوں کو سنوار کر اور سر پر دوپٹہ لے کر کھانا بناتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور کھانے کا ذائقہ بھی بہترین بنتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ آب کا رنگ صحت مند ترین کھانے کی چیز ہے، یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ اسبگول کھائیں، یہ چربی کو دور کرتا ہے اور قبض کو بھی۔ دن میں 3 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے سے دماغ پرسکون رہتا ہے۔ گھر میں اگر سانپ بچے پیدا کریں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ گھر میں اگر مکھیاں زیادہ ہوں تو بیماریاں آتی ہیں۔ آپ کا معدہ تب ناکارہ ہوتا ہے جب آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، غصہ جاتا رہے گا۔ جس عورت یا مرد کی عمر 40 سال ہو جائے وہ چقندر اور مالٹے کا رس زیادہ استعمال کرے۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز کڑوی محسوس ہو، اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا زیادہ استعمال کرو۔ اخروٹ کھانے کے بعد چائے مت پیو، یہ کھانے کا باعث بنے گی۔ اندرونی چوٹ کا درد ختم کرنے کے لیے پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کریں، درد میں کمی آئے گی۔ سرکے کو گرم کر لیں اور پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناف میں تیل ڈلوا کر وزن کم ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی نہیں ہوتی۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کا سالن کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر وزن بڑھنا چاہتے ہو تو روزانہ کیلے کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں، کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ دوپہر کو 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کریں، مقصد پورا ہو جائے گا۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے گریز کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی دور ہوتی ہے۔ مسکراہٹ زندگی کے 7 سال بڑھا دیتی ہے۔ جمائی ہمیشہ دوسروں کی نقل کرتی ہے۔
روزانہ 1 لیمو کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دوا کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ چاول ابال کر کھانے سے رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج والا مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ فقیر گھر پر آ جائے تو اس کو کسی صورت خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اور صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے پانی رکھنے سے رزق آتا ہے۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رات کو دودھ پیا کرو، رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کر لیا، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹی کی نیت کر کے سورہ قریش باوضو سارا دن پڑھا کریں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ہوگی۔ میاں بیوی دونوں اس عمل کو کریں۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو نیند اتنی ہی کم ضرورت پڑے گی۔ جو جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ جو عقل مند لوگ باتیں غور سے نہیں سنتا اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور جوئیں نہ پیدا ہوں تو چنبیلی کا تیل کا استعمال کریں۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، بالوں کے گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر ناف میں لگا دیں، 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھائیں۔ تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر درد چلا جاتا ہے۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کے کھانے سے 40 سال والا مرد بھی 19 سال کا جوان نظر آئے گا۔ بینگن، کھیرا اور کدو کھایا کرو، یہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھیں گے۔ مہنگے شیمپو سے جان چھڑائیں۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگائیں اور مساج کرنے سے چند دنوں میں خشکی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر دوڑ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو کا دلیہ استعمال کرو، زیادہ بطیس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھا لیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں کا کھچاؤ بڑھ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ دور ہونے لگے تو امرود کھایا کرو۔ نہار منہ عجوہ اجور کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگت کا آئے تو جان لیں آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔
آم کا جوس زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچوں کی خواہش رکھتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھا لیا جائے تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ دہی کے اوپر بلائی کو کیلا مہاسوں سے کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت ایک امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ عورت کو زیتون کے تیل کے چند قطرے پلا کر مباشرت کرنے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ مباشرت کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ چٹائیں۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کرتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ نہار منہ کیلا کان سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم کرتا ہے۔ ساگ میں اگر مکھن شامل کر کے کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ دکھنے کی پرابلم ہو تو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ زکام ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر شہد اتارنا ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن لیں، کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر دیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کریں، یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں، یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر آپ کو ذہنی تھکاوٹ رہتی ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ جامن کھا لیا کرو، یہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم کرتا ہے۔ ہلدی کا استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لو۔ کلونجی کے اندر سرکہ شامل کر کے کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر سر کو دھو لینے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور سر کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ پودینے اور تلسی کے پتوں کو پیس لیں، پھر اس کا رس چہرے پر لگائیں، کچھ ہی دنوں کے اندر چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ میتھے کی سبزی کھانے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ جن افراد کا اے پازیٹیو بلڈ گروپ ہو ایسے لوگ قائدانہ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جو عورت کھانا کھاتے وقت دروشی یا لطیف کا ورد کرے تو اس کی گھر کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور گھر کے اندر پیار محبت اور سکون آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ معدے کی بیماری کے شکار رہتے ہیں جو روٹی تیزی سے کھاتے ہیں۔ اگر آپ رات کو دانت صاف کر کے سوتے ہیں تو 80 سال تک آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور دانت کمزور نہیں ہوں گے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوں گی۔ رات کے وقت کھجور کھا لیا کرو، کبھی معدے کا کینسر نہیں ہوگا اور نہ ہی معدہ خشک ہوتا ہے۔ اگر آپ دن بھر کام کرتے ہو تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو تو رات کو بکری کا دودھ پیو۔ رات کے وقت ادرک والا پانی پینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ یاد رکھیے، تلی ہوئی غذائیں بھاری اور ہضم ہونے میں مشکل ہوتی ہیں، جو بھارا، بدہضمی اور تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کی یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ میں اضافہ ہوگا اور بچے کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ فرش پر روغن کے دھبے پڑ جانے کی صورت میں تیل سے صاف کر لیا کریں۔ سوتے وقت رات کو پودینے کے چند پتے چبانے سے برے خواب نہیں آتے۔ جو لوگ گردے کے مریض ہیں ان کو کیلے کا ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ کھانے والا انسان سست ہی رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے والی عورت گھر میں غربت لے کر آتی ہے۔ لہسن چھیلنے کے لیے اگر انہیں توڑ کر
دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اس کے بعد چھیلیں تو وہ آسانی سے چھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں میں درد ہو تو زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ کشمش کو روزانہ باقاعدگی سے استعمال کریں۔